بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم فضائل علی۔ یزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا، زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی یعنی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زمانہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یاد تھیں ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں۔ اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور وعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں انسان ہوں، ان قریب کہ اللہ کا قاصد یعنی اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا، وہ کون ہیں؟ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ سب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225 یعنی 6225۔ 6226 بھی اسی بات کے حوالے سے ہے اور 6227 بھی اسی بات کے حوالے سے، لہٰذا ہم ان دونوں کو نہیں بتائیں گے، ہم آگے چلتے ہیں۔ سعد بن مسروق نے یزید بن حیان سے، انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ہم یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے عرض کی، آپ نے بہت خیر دیکھی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور پھر ابو حیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس طرح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا، اس کا اتباع کیا، وہ سیدھی راہ پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور اس میں بھی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ یعنی صرف آپ کی ازواج؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانہ کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ ددیال یعنی رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6228 یعنی 6228۔ حضرت ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا عامل بنایا گیا، اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو برا کہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو، اللہ تعالیٰ ابو تراب پر لعنت کرے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت امام علی علیہ السلام کے نزدیک ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔
محبوب نہیں۔ جب ان کو ابو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اس یعنی امیر نے حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ہمیں یہ قصہ سنائیں کہ انہیں ابو تراب کا نام کیسے ملا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں علی علیہ السلام کو موجود نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے چچا کا بیٹا یعنی تمہارا خاوند کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی تو مجھ سے غصے کی بات کر کے باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں دوپہر کا آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اٹھ جاؤ ابو تراب، اٹھ جاؤ ابو تراب، اٹھ جاؤ ابو تراب۔ صحیح مسلم 6229 یعنی 6229۔ السلام علیکم۔